خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس گواہی چینل کے لیے، جس کے وسیلہ سے خدا کا کلام یعنی پیغام الہی لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور آج خداوند نے مجھے بھی توفیق دی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا خدا کا خادم ہوں، بھائی وحید میرا نام ہے، اور میں آج آپ کے سامنے سننے کے مضمون پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خدا نے جہاں پر ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک سب کچھ دیا ہے، یہ ساری چیزیں کام کی ہیں، لیکن خاص میں آج ان کانوں کے تعلق سے اور سننے کے عمل سے کچھ بات کرنے کے پسند کروں گا۔ متی کی انجیل کے 23ویں باب میں میرے خداوند یسوع مسیح نے یروشلم کی طرف دیکھا اور یروشلم کے لوگوں اور لڑکوں کے بارے میں کچھ بات کی۔ تو متی کی انجیل کے 23ویں باب کی میں 37ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ میرا خداوند یروشلم پر یہ بات بڑے افسردہ انداز میں بات کر رہا تھا، اور یسوع کہہ رہا تھا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، بالکل اسی طرح۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کو تھوڑا سا ہم اور کلیریفائی کریں۔ میں دیہات کا رہنے والا خدا کا خادم ہوں، اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مرغی کس طرح اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کرتی ہے، اور وہ کب جمع کرتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ مرغی کے 1-2 بچے تو ہوتے نہیں، 10-20 بچے نکالتی ہے وہ انڈوں سے۔ اس کی ایک آنکھ اپنے بچوں پر ہوتی ہے اور دوسری آنکھ اس کی فضا میں ہوتی ہے، کیونکہ فضا میں کوئی باز یا چیل جو شکاری پرندہ ہے، اور اس کی نظریں ہوتی ہیں مرغی کے بچوں پر، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ان بچوں کو اٹھا کر لے جائے۔ لیکن مرغی نے اپنے بچوں کو اپنی زبان میں کچھ سکھایا اور سمجھایا ہوتا ہے کہ جو ہی میں یہ آواز نکالوں گی یا تم کو بلاؤں گی تو تم نے جلدی سے میرے پروں کے نیچے آ جانا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جو ہی چیل کو دیکھتی ہے ماں یعنی مرغی، تو وہ کوئی آواز نکالتی ہے، اور بچے اس آواز کو سنتے ہیں، یعنی وہ ایک کال دیتی ہے، ایک ایمرجنسی کال دیتی ہے، ایمرجنسی کال، اور وہ اس کی آواز کو سنتے اور سمجھتے بھی ہیں، اور وہ جلدی سے اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ پر ایسے کرتی ہے، وہ پروں کے نیچے آ جاتے ہیں، اور جو ہی چیل ٹریجیکٹری بناتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے، وہ حیران ہو جاتی ہے، وہ غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ ارے بھائی کہاں چلے گئے؟ وہ اپنی ماں کے پروں کے نیچے چلے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کی آواز کو سنا تھا۔ تو میرا خداوند کہہ رہا تھا جس طرح مرغی، اسی طرح ہی میں چاہتا ہوں اے یروشلم تیرے لڑکوں کو میں اپنے پروں تلے جمع کر لوں، مگر تم نے چاہا ہی نہیں، تم پسند ہی نہیں کرتے ہو میری بات کو سننا۔ تو میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ سننے کا عمل جو ہے وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ خداوند آپ کو بچا سکتا ہے اگر آپ خداوند کی آواز سنیں۔ میرے خداوند نے کئی دفعہ کہا، اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، محنت اٹھانے والوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اس نے پھر کہا کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ وہ سنا رہا تھا، وہ بلا رہا تھا، وہ کال دے رہا تھا، کوئی بھی بوجھ سے دبا میرے پاس آئے، اگر کوئی سنے گا تو وہ آ جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سننے کا عمل ایک ایسا ہے جس کے سبب سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، اور خداوند ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ سنیں اور خداوند کے پروں کے نیچے آ جائیں۔ یہ وہی بات ہے، خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے، خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھاں تے او آرام پاندا ہے۔ شکاری دیاں پھائیاں تو خدا تینوں بچاوے گا۔ کس طرح؟ جب خداوند کی بات سنیں گے، اس کے پروں کے نیچے آ جائیں گے، تو خداوند ہمیں بچائے گا۔ میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنی بھیڑوں کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے کہا، میری بھیڑیں
جو میری بیڑے ہیں ان کی خاص صفت میرے خداوند نے بتائی. یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 27ویں آیت میں یہ خداوند نے کہا، یہ بیان لکھا ہوا ہے، میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے بھی چلتی ہیں. بھائی سنتی ہیں تو پیچھے چلیں گی نا. اور یہ بھی لکھا ہے وہ غیر کے پیچھے نہیں جائیں گی، کیونکہ غیر کی آواز بھی اور نہ سنتی ہیں بلکہ سنے تو پہچانتی بھی ہیں یہ غیر کی آواز ہے. اور میرا خود یہی خداوند جب 7 کلیسیوں کو مکاشفہ کی کتاب میں مقدس یوحنا سے کچھ لکھوا رہا تھا، تو جس بھی فرشتہ کو اس نے لکھوایا، جس بھی خادم کو اس نے لکھوایا، اس کے اینڈ میں یہی لکھوایا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. پھر یسوع مسیح نے ایک دفعہ یہ بھی کہا، زیادہ مبارک وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. میں سننے کے تعلق سے بات مزید بڑھانا چاہتا ہوں. پولس رسول کہہ رہا تھا یہ ایمان ایک ایسا مضمون ہے جس کی بنیادی مسیحی زیادہ کرتے ہیں. ایمان 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 ایمان. پولس بھی کہتا ہے ایمان جب آ چکا تو ہم شریعت کے متحد نہ رہے. یہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پولس ہی فرماتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سننے کا عمل ہے، یہ ٹھیک نہ سنا جائے تو بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، ٹھیک سنا جائے تو بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے. سننے کے عمل سے، یہ جو سننے کا عمل ہے یہ آپ کے دماغ پر بھی، آپ کے دل پر، بلکہ پورے نظام پر افیکٹ کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ ضرور گھر جا کر پورے طور پر پڑھیں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ابھی بھی نکال سکتے ہیں آپ. یہ یشوع کی کتاب کے 2 باب میں ایک ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے خدا بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لا رہا تھا. موسیٰ دنیا سے چلا گیا. موسیٰ کے بعد یشوع آیا. یشوع ان کو لے کر ملک کنعان میں داخل ہوا. سب سے پہلا شہر جو تھا، بڑا شہر یرو تھا، اور یرو کی دیوار اتنی بڑی تھی کہ اس پر لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. اس سے پہلے کہ یرو کے اوپر یشوع حملہ کرتا یا قبضہ کرتا، کلام کہتا ہے کہ اس نے 2 جاسوسوں کو بھیجا، جاسوسوں کو، اور یرو کے اندر بھیجا کہ جا کر دیکھو حالات کیا ہیں. اب یہ 2 شخص جن کا نام تو نہیں لکھا، لیکن 2 مرد یہ گئے، اور رہب فاشا ایک قصبی عورت ہے، کیونکہ قصبی کے پاس تو کوئی بھی جا سکتا ہے، بھلے کوئی کنعانی جائے یا ادھر کا کوئی بھی بندہ جائے. تو یہ دونوں جا کر اس قصبی کے گھر میں چلے گئے اور اس کے گھر میں جا کر سٹے کیا. سارا دن مجھے نہیں پتا کیسے گزارا، لیکن رات کو رہب فاشا ان کو اس نے چھت پر سلا دیا تھا اور ان کے پاس گئی اور جا کر ان کو کچھ کہتی ہے. کیا کہتی ہے یہ میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں، اور اچھا ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں تو زیادہ خوبصورت بات ہوگی. یشوع کی کتاب اس کا 2 باب ہے 9ویں آیت سے. اور وہ ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے، ان 2 مردوں کو کہنے لگی، قصبی عورت رہب فاشا، کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دے دیا ہے. مجھے تو پکا یقین ہے تم نے ملک ہی لے لینا ہے، اور تمہارا رعب بھی ہم لوگوں پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیسے بھائی؟ کیونکہ ہم نے سن لیا ہے، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تھے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا تھا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے، اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا تھا. کیا کیا ہے؟ یہ سب کچھ سنتے ہی، میں چاہتا غور کریں، یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے، اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کوئی بات سنائی جاتی ہے تو وہ فیکٹ کرتی ہے. یا تو بندہ انڈر پریشر آ جاتا ہے یا بندہ دلیر ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ باتیں ہم نے جب سنی ہے نا کہ تم تو وہ قوم ہو جس کے آگے تمہارے خداوند نے کلثم کے 2 حصے کر دیے تھے، تم گزر گئے تھے، فرعون پوری فوج لے کر آپ کا تعاقب کر رہا تھا، اور آپ کے خداوند نے پھر سمندر کو ویسا ہی کر دیا تھا اور وہ سارے ڈوب کر مر گئے تھے.
وہ تمہارا تو خداوند، تمہارا تو دیوتا ہی بہت زبردست ہے، ہم تو ڈر گئے ہیں، تم نے یہ ملک لے لینا ہے کیونکہ ہم نے سن لیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ جو اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں، آپ کو پتا آپ سانپ سے ڈرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کوشچن کیا آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کیوں سانپ سے ڈرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ سانپ ایک خطرناک کیڑا ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ سانپ اگر کاٹ لے گا تو ہم مر جائیں گے، اس لیے آپ ڈرتے ہیں۔ دیکھ لو، بچے کو سانپ دے دو وہ پکڑ لے گا، وہ نہیں ڈرے گا کیونکہ اس نے سنا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کام سننے کے سبب سے ہے، اس لیے سننے کے عمل کو معمولی نہ لیں۔ 2023 کا سال سننے پہ لگا دے، لیکن سننا کیا ہے؟ استثنا کی کتاب کے 28ویں باب کی میں دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک بڑی برکتوں کا وعدہ کیا، اور بڑی شارٹ بات میں کروں گا۔ استثنا کی کتاب ہے، اس کا 28واں باب، اس کی دوسری آیت سنیے جی۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے، موسیٰ بتا دیں اسرائیلیوں کو، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی، بلکہ ملے گی۔ صرف سننے کی بات ہے، کیونکہ عمل تو سننے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلا ایکشن تو سننے کا ہے، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں۔ کون کون سی برکتیں ملیں گی، نازل ہوں گی؟ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا، تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار، تیرے چپائیوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے بھی مبارک ہوں گے، تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، تو اندر آتے وقت بھی مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے، باہر جاتے بھی، واپس آتے بھی، ٹوکرا بھی، کٹوتی بھی، کاروبار بھی، بزنس بھی مبارک ہوگا، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، کیا کرے؟ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے۔ جیسے مرغی کے بچے اپنی ماں کی آواز سنتے ہیں اور پروں کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے، خداوند تیرے امار خانوں میں، تیرے بزنس میں، تیرے بینک بیلنس میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا۔ کیا کریں؟ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے۔ زور دیں اس بات پر، کلام میں سننے کی بات کر رہا ہوں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2023 کے سال کو سننے پہ لگا دیں۔ اگر اس سے پہلے آپ پیغام الہی نہیں سنتے رہے تو آج کے بعد پیغام الہی سنیں۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مشنوں کو چھوڑیں، مشنوں کے چکر میں نہ پڑیں، کلام سنیں۔ خدا کے گھر میں جائیں کلام سننے کے لیے۔ ابھی بھی آپ سن رہے ہیں۔ ایک بندہ مجھے پوچھ رہا، فون کیا اس نے، بھائی صاحب میں نے 2023 کے سال کو نا برکت کا سال کہہ رہا۔ میں کہ اچھا، میں نے اعلان کر دیا کلیسیا کو کہ بھئی یہ برکت کا سال ہے۔ اس کو میں نے کہا تو نہیں، لیکن اب وہ فون کرے گا تو میں بتاؤں گا کہ اگر تو نے اس سال کا نام برکت کا سال رکھا ہے تو پھر استثنا کی کتاب کے دوسری 28ویں باب کی دوسری آیت سے شروع کر اور لوگوں کو بتا کہ وہ بات سنیں، وہ پورا سال کلام سنیں، پیغام الہی سنیں، تاکہ یہ سال ان کے لیے مبارک سال ہو جائے۔ تو یہ شاید یہی میسج، مجھے نہیں پتا، گواہی چینل والے بزرگ پاسٹر جاوید صاحب نے مجھے خود فون کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید خداوند دنیا کو یہ 2023 کا سال چاہتا ہے کہ برکت کا سال ہو جائے۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مہربانی کر کے سننے کے عمل کو بڑا اہم لیں، معمولی نہ لیں۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سننے والا معاملہ ہے، کلام کہتا ہے کہ بولنے میں دھیرے اور سننے میں تیز رہو۔ یہ لوگ، میں چھوٹی سی بریک لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اگلی بات میں اس کے بعد شروع کروں گا۔ خداوند آپ کو ساتھ ہو۔ ویلکم بیک۔ تو میں بات کر رہا تھا سننے کی۔ یہ لوگ درباروں پہ، مزاروں پہ، بابوں کے پاس، سیانوں کے پاس اور کسی ہاسپٹل میں، یا کئی دفعہ ہماری کنونشن کے اوپر بھی بہت سی قومیں آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اب سنتے ہیں تو پھر اگلا کام اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ سننے کے بعد ہی آگے بات بڑھتی ہے۔ وہ ایک بڑا اچھی قوالی ہے کہ یسو خوشیاں دے ونڈدا خزانے تے آئے اسی دوروں سن کے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سننے کا عمل، میں آپ کو کلام مقدس میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مرکز کی انجیل کے 10ویں باب میں ایک واقعہ ہے۔ میرا خداوند یسوع مسیح بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ یریحو کے شہر سے نکل رہا تھا۔ یہ یریحو کا شہر جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا، بے شک یہ تباہ ہو گیا، نیا بنا ہے۔ وہاں سے جب نکل رہا تھا تو بالکل شہر کے باہر نکلنے والی جگہ پر ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا، برتمائی، باپ کا نام تھا تمائی، اور اس نے سنا ہوا تھا کسی سے کہ یسوع نام کا ایک شخص ہے جس نے کئی اندھوں کو شفا دی ہے، اور اب وہ اندھے نہیں، اب وہ ٹھیک ہیں، اور وہ شاید یسوع کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا تھا، شاید کسی نے بتایا اس کو کہ اگر کہیں یسوع گزرے نا ادھر سے تو خیال کرنا، اگر تو پکارے گا وہ سنے گا، وہ تجھے شفا دے دے گا، تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع وہاں سے جا رہا تھا، نکل رہا تھا، ایک بہت بڑی بھیڑ اس کے پیچھے تھی، شور ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ شور کیا ہے؟ تو کسی نے اس کو بتایا یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اب اس نے سنا ہوا تھا، اس نے وہ سن کر اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، فوراً وہ چلانا شروع ہو گیا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ کچھ لوگ تھے، انہوں نے چپ کرایا، کیوں شور کر رہا ہے؟ اس کو تو پتا ہے کہ یسوع ہے اور یسوع مجھے شفا دے گا، مجھ پر رحم کر دے گا۔ کلام کہتا ہے وہ اور بھی زور سے چلایا۔ جب اور بھی زور سے چلایا، یسوع کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز سن کر جب یسوع کھڑا ہو گیا تو یسوع نے کہا اس کو میرے پاس بلاؤ، اور جب وہ آیا، آپ جانتے ہی ہیں کہ یسوع نے اس کو بینا کر دیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے سننے کا صحیح فائدہ اٹھایا۔ اور میں آپ کو کہوں گا، اور بھائی یسوع کی سنا کریں، یسوع ہے جس کی سننے کے سبب سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اور پتہ یسوع نے کہا بھی کیا؟ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا اس اندھے فقیر نے کبھی یسوع کو دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ تو کیا جو آپ سن رہے ہیں یا میں ہوں، ہم نے کبھی یسوع کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ یہی تو ایمان ہے کہ ہم نے یسوع کو نہیں دیکھا پھر بھی پکارتے ہیں۔ تو میں آپ کو کہوں گا، یسوع کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ کوئی بھی کسی طرح کا بیمار پریشان ہو تو یسوع کو پکارا کریں۔ پولس رسول کہہ رہا تھا ایمان کی تشریح کرتے ہوئے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ برتمائی آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ ایمان پر ہی تو چلا ہے۔ وہ یہ بھی مان گیا ہے یہ یسوع ہے، اور وہ یہ بھی مان گیا ہے کہ یسوع آنکھیں کھولتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سننے کا عمل اگر آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو آپ بڑی ترقی کریں گے، اور 2023 کا سال سننے پہ لگا دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن یسوع نے ایک اور بات بھی کہی کہ اگر کسی کے سننے کے کان ہو وہ سنے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ خبردار ہو کہ کیا سنتے ہو۔ یہ بات بھی مرکز کی انجیل کے 4 باب کی 23ویں آیت میں ہے۔ سنتے کیا ہو؟ کئی دفعہ ہر چیز نہیں سننی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سن کر انسنی کرنی ہے۔ دیکھو، ہم کان تو بند نہیں کر سکتے، یہ کانوں کا کوئی سسٹم ہے آف کرنے کا؟ نہیں۔ یہ کان ایسی چیز ہے، ایسے آرگن ہے کہ یہ کبھی بند ہوتے ہی نہیں۔ ہاں، جان بوجھ کے اس میں وہ آپ روئی لے لیں، کاٹن لے لیں تو مرضی کی بات ہے، ورنہ خدا نے سسٹم نہیں بنایا ہوا۔ خدا نے اس کو 24 گھنٹے اوپر رکھا ہوا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے انسنی کرنا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا ہم اور بہتر طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز ہے جس کو ہم نے انسنی کرنا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مملکت جب کنعان میں جا کے قبضہ کر لیا انہوں نے، تو ایک بادشاہی دور آیا، اور اب جانتے ہی ہیں کہ یشوع کے بعد، قاضیوں کے دور کے بعد اگلا دور بادشاہی دور شروع ہوا ہے، اور سب سے پہلا بادشاہ ساؤل تھا۔ ساؤل بادشاہ کے تعلق سے آج میں ایک آپ کو پازیٹیو بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی
یہ جو ساؤل بادشاہ تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ گھر سے اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا، اور وہ گدھے مل نہیں رہے تھے، اس کے ساتھ جو لوگ اور بندے تھے وہ کہنے لگے سنے سیمویل نبی ہے، وہ بتا دیتا ہے چیزیں، چوری چوری ہو جائے چیزیں، کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے پاس ہے یہ حساب کتاب۔ تو یہ سیمویل کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ بھی وہ ہمارے گدھے کدھر ہیں۔ تو ابھی یہ پہنچے نہیں تھے تو پہلے ہی خدا نے سیمویل کو کہا کہ یہ جو ساؤل نام کا اونچا سا بندہ آ رہا ہے نا، اس کو مسا کر دے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو مسا کر دیا گیا اور یہ بادشاہ بن گیا، لوگوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، لیکن ایک جتھا تھا جنہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں، سیمویل کی پہلی کتاب ہے اور 10واں باب ہے، میرے سامنے آپ ہی نکالیے، میں بھی نکال رہا ہوں۔ سیمویل کی پہلی کتاب ہے، اس کا 10واں باب ہے، اور میں اس کی 25ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ پھر سیمویل نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا اور اسے کتاب میں لے کر خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اس کے بعد سیمویل نے سب لوگوں کو رخصت کیا، لو بھائی جاؤ بھائی بادشاہ بن گیا ہے، کہ اپنے اپنے گھر جائیں، اور ساؤل بھی جبہ کو اپنے گھر گیا، اور لوگوں کا ایک جتھا جن کے دل کو خدا نے ابارا تھا اس کے ساتھ، یعنی ساؤل بادشاہ کے ساتھ ہو لیا۔ پر شریروں میں سے، اس کو ذرا غور کے ساتھ سنیے، پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا۔ شریر لوگ اکثر نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں بھائی، جب خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا ہے، سیمویل نے اس کو بادشاہ بنا دیا ہے، تو پھر تم کیوں اتفاق نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے یہ خدا کے ساتھ بھی نہیں ہے اور یہ نبی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ شریر اسی کو تو کہتے ہیں جو نہ خدا کے بندے کی بات کو مانے اور نہ خدا کی بات کو مانے۔ تو سنیے جی، پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا، اور یہ بات ساؤل نے بھی سن لی۔ آگے لکھا ہوا ہے، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے۔ یہ بڑا پرانا روایت تھا کہ جب کوئی بادشاہ بنتا اس کو نذرانے دیے جاتے۔ ہم تو یسوع کے نذرانے سیکھ رہے تھے نا مجوسیوں والے، یہ بات بہت پرانی چل رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بادشاہ بنایا جاتا یا بادشاہ سامنے آتا اس کے لیے نذرانے لوگ لے کر جاتا ہے۔ یہ شریروں کا جتھا جو ہے، انہوں نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، قبول بھی نہیں کیا ساؤل کو، اور نذرانے بھی نہ لائے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے، پر وہ ساؤل جو تھا وہ انسنی کر گیا۔ کسی نے بتایا ساؤل یہ نہیں نذرانے لائے، انہوں نے تجھے نہیں قبول کیا، خیر نہیں کیا تو نہ صحیح۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شریروں کی بات کو نہیں سننا، مطلب سننا تو پڑے گا لیکن اپنے انسنی کر دینی ہے، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اور یہی ساؤل، آپ کو پتا جب جاتی شولیت کا سر داؤد کاٹ کر اپنے کندھے پر اٹھا کر لا رہا تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ عورتیں تھیں جو کار تو اسی ساؤل کا استقبال رہی تھی، لیکن وہ گیت جو گا رہی تھی نا، وہ گیت بڑا عجیب سا تھا، ان کے ذہن کے مطابق وہ ٹھیک تھا، اور وہ گا اس طرح رہی تھی کہ ہمارے ساؤل نے تو ہزاروں کو، بلکہ یہ جو داؤد ہے اس نے تو لاکھوں کو مارا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو جاتی جولیت ہے یہ تو لاکھوں کے برابر تھا جس کو داؤد نے مارا ہے۔ اب یہ بات ساؤل نے بھی سنی، کیونکہ ساؤل کا تو استقبال ہو رہا تھا، داؤد تو دور تھا، وہ تو دور سے آ رہا تھا، داؤد کو تو پتہ ہی نہیں میرے بارے میں کیا گایا جا رہا ہے۔ تو جو ہی ساؤل نے سنا، کلام کہتا ہے اس نے اس کو نیگیٹو لیا، پازیٹیو نہیں لیا، سنا اور سننے کے بعد نیگیٹو لیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نیگیٹو تھنکنگ ختم کر دیں، 2023 میں اپنی نیگیٹو تھنکنگ ختم کر دیں مہربانی کر کے۔ اس کو نیگیٹو تھنکنگ ہی تھی۔ ارے سننے کے بعد آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یو شوڈ ناٹ تھنک نیگیٹو۔ میں پڑھتا ہوں، اور ساؤل نہایت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اسی سیمویل کی پہلی کتاب کے 18ویں باب میں ہے۔ یہ بندہ جو 10ویں باب میں انسنی کر گیا، 18ویں باب میں اس نے انسنی نہیں کی، بلکہ اس کو سیریس لے لیا۔ تجھے بادشاہ بن جانا ہے، اوہو کیسے پتا تجھے بھائی؟ اس کے لیے لاکھوں کہہ دیے، اس کی تو بلے بلے ہو گئی ہے۔ ارے بابا استقبال تو تیرا ہو رہا ہے۔ اور آگے لکھا وہ اس کو بدگمانی سے دیکھنے لگا،
और आपको थोड़ी देर पता, तो कुछ देर के बाद फिर इसके अंदर बदबू आ गई। ये बदबू कैसे आई है? सुनना है, पहले अनसुनी कर गया है, अब इसने अनसुनी नहीं की। अरे बाबा, यही यीशु कह रहा था, क्या सुनते हो? ये भी तो देखो, सुनते क्या हो? पहले इसने तहकीर सुनी थी तो अनसुनी कर गया, अब इसको इसकी बजाय के दाऊद को बुलाए, ओ इधर आओ, तेरे सबब से तो हमने जंग जीती है और तुझे तो मुझे कोई स्पेशल अवार्ड देना चाहिए, तमगा देना चाहिए। चलो जी, तो नेगेटिव ना सोचा करें। आई रिक्वेस्ट यू, नेगेटिव थिंकिंग खत्म कर दें। शौहर अपनी बीवी के बारे में, बीवी शौहर के बारे में, भाई भाई के बारे में ना नेगेटिव सोचे, बहन भाई के बारे में, इवन के आप किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें प्लीज। अब जो हम कब करते हैं, तब नेगेटिव सोचते हैं। तो भाई, मैं आपके लिए खास मैसेज ये रखना चाहता हूं कि आज 2023 के लिए आपके लिए ये मैसेज है कि अपनी थिंकिंग को ठीक करें, और अगर कोई शरीर आपकी तहकीर करे, अनसुनी कर दे। यीशु मसीह की तहकीर की गई, यीशु ने एक्शन लिया। आप ही बताएं, कलाम में क्या लिखा? उसकी तहकीर की गई, लेकिन आगे उसका रवैया क्या था? मैं पढ़ देता हूं। यशाया 53 बाब आपने कई दफा सुना है, कई दफा पढ़ा है। यशाया का सहीफा है, उसका 53 बाब है। क्या लिखा हुआ है? हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? आज पैगाम इलाही है, पैगाम सुन लीजिए। और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कौंपल की तरह खुश्क और जमीन से जड़ की इमारत फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करें, खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है, सलीबी मंजर पेश किया जा रहा है, यशाया नबूवत कर रहा है। तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूत, मर्द गमनाक, रंज से नाशना था, लोग उससे गोयारू पूछते, उसकी तहकीर की गई। तो यीशु मसीह ने क्या किया? एक्शन लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। जब आपकी लोग तहकीर करें तो वही आपका एक्शन होना चाहिए जो कभी साउल का था और जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह का था। कलाम कहता है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और वो सताया गया, तो भी उसने बर्दाश्त की। और भाई, अगर आपकी कोई तहकीर करे, बर्दाश्त करें। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा नजात पाएगा। आपकी तो नजात भी इसके अंदर है। सो आज के लिए आपका मैसेज ये है कि एक तो सुने, कई चीजें जो अनसुनी करनी है, लेकिन कलाम को सुन के अपने दिल में रख लेना है। जिस तरह दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं जिन्होंने आज कलाम को सुना है। खुदाए कदूस, जिन्होंने कलाम को सुना है, तेरे पैगाम को सुना है, मैंने वही बोला है खुदाबंद जो तेरे कलाम में था। अब इनके लिए मेरी मिन्नत है, आज ये कलाम को अपने दिल में रख ले। आए खुदाबंद, इनकी कितनी भी तहकीर दुनिया में क्यों ना की जाए, ये कभी ना बोले, अनसुनी कर दे मेरे खुदाबंद, मेरे खुदा, लेकिन तेरे कलाम को अपने दिल में रख लें और उस पर अमल करें मेरे खुदाबंद, मेरे खुदा। मैं मिन्नत करता हूं, जिस तरह साउल की बेहतरीन जिंदगी गुजरी जब तक वो अनसुनी करता गया, लेकिन उसकी जिंदगी में फतूर आ गया, परेशानी आ गई, इवन के मैंने पढ़ा है, सीख लिया है, बदरूहें उसके ऊपर अंदर आ गई जब उसने अनसुनी ना की। मेरी दुआ है मेरे खुदाबंद, मेरे ये मसीही बहन भाई घर में हो या घर से बाहर, दफ्तर में हो या अपने किसी भी कारोबार में, हमेशा शरीरों की बातों को अनसुनी करते रहें और तुझ पर भरोसा रखें और तुझ पर ही खुदावंद अपनी निगाह लगाए रखें, क्योंकि सरफराजी तेरी तरफ से आती है मेरे खुदा। आज के कलाम के सबब से 2023 का साल तेरे लोगों के लिए सुनने का साल हो और ताकि बरकतें इन पर नाज़िल हों और बरकतें इनको मिलें। यीशु के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।